میرے عزیز، اور رمضان المبارک میں 12 ایسے کام ہیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام کرتے، صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا خود بھی اہتمام کرتے اور صحابہ کو بھی ترغیب دیتے۔ 2 نمبر، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے۔ نمبر 3، تہجد کا خاص طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اہتمام کرتے۔ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ سخاوت میں صحابہ کہتے ہیں سب سے آگے ہوتے، سخاوت کا حدیث میں آتا ہے دریا بہاتے تھے۔ نمبر 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دعا کی کثرت کرتے۔ اللہ کی ذات عالی رمضان میں پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کوئی دعا مانگنے والا۔ نمبر 6، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کا اہتمام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مہینہ بھی رمضان میں اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ نمبر 7، ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ کی کثرت کرتے اور صحابہ کو بھی رمضان میں ذکر کی کثرت کرنے کی تاکید کرتے، بلکہ ایک حدیث میں بھی ہے رمضان میں 2 کاموں کا اہتمام کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اور استغفار کا اہتمام کرو۔ نمبر 8، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا اہتمام کرتے اور فرماتے ہیں کہ سحری میں برکت ہے اور آدمی اس برکت کو چھوڑے وہ اس کی بد نصیبی ہے۔ نمبر 9، آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے، حدیث میں یہ الفاظ ہیں، کثرت سے آخری عشرے میں اللہ خوب جو ہے تہجد کا اہتمام کرتے۔ نمبر 10، رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنا ثابت ہے، اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے، حدیث میں آتا ہے رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے اس کو اللہ حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ 2.5 لاکھ روپے خرچ کر کے 1 ہفتہ 10 دن جو حج کی مشقت ہوتی ہے، بغیر مشقت کی آپ کو 12 لاکھ روپے خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں ثواب بھی مل رہا ہے اور اس مشقت کا اجر بھی مل رہا ہے۔ نمبر 11، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کا رمضان میں اہتمام کرتے۔ علماء نے لکھا ہے تراویح میں 2 سنتیں، ایک پورا قرآن ختم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جبرائیل امین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے۔ تو تراویح کی 2 سنتیں ہیں، ایک تو پورا رمضان جو ہے تراویح پڑھنا، دوسرا رمضان میں مکمل قرآن کو تراویح میں سننا، یہ 2 سنتیں۔ آپ نے 6 دن میں اگر تراویح پڑھ لی اور پھر آپ نے پورا مہینہ اہتمام نہیں کیا تو ایک سنت سے آپ دور ہو گئے۔ اور نمبر 12، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں غریبوں کی مدد کرتے، ان کو افطاری کراتے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی روزے دار کو افطار کرا دیا اس کو جو ہے مکمل روزہ رکھنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا جس نے افطاری کرائی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو کوشش کریں رمضان میں ان 12 کاموں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اللہ کے ذکر کثرت سے کریں، تہجد کا اہتمام کریں، رو رو کے دعائیں مانگیں، اور جو ہے سحری کا اہتمام کریں، تراویح کا خوب اہتمام کریں، اور رمضان میں روزہ رکھیں تو ایسا رکھیں کہ وہ روزے کا ثواب ہمیں ملے۔ حدیث میں آتا ہے بعض ایسے روزے دار ہوتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے رمضان میں لغو باتیں یعنی بیکار کام، بیکار باتوں سے بچو، اور بیکار بات کا کیا مطلب ہو گیا؟ مستقل موبائل میں لگے ہوئے، اور بیہودہ فحش کاموں سے بچو، یعنی اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔